السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جو سارے مخلوقات کے پروردگار ہے، بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیاری نعمت روشنی حاصل کر رہا ہوں قرآن شریف کی بھی، اور ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیارے سورج یعنی ایک ستارے کی۔ سبحان اللہ، جو ستارے نے اشارہ دیا ہے ریسنٹلی ان باطلوں کو جو ریسرچ کرتے ہیں فلسطین کے حق کے لیے، ان سیٹلائٹس کو بیکار کر کر پنچ مار کر اشارہ دیا ہے کہ سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، ورنہ اور ایسے پنچز آتے رہیں گے۔ اللہ کی نعمت ہر لمحہ اشارہ دیتی ہے، سمجھنے کے لیے عقل کافی ہے۔ سمجھدار سمجھ جاتے ہیں، اور عقل تو اتنی ہے کہ سمجھ کر بھی لوگ چھپانے کی کوشش کرتے رہتے، چاند کے نشان کو بھی چھپانے کی کوشش کرتے، لیکن چھپا نہیں پائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اور چھپا کیسا سکے گا؟ ان کے من میں تو معلوم ہو جا رہا ہے کہ وہ چھپا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں تو چھپا نہیں سکتے۔ تو آج ذی الحجہ 1446 ہجری، سبحان اللہ، 2 تاریخ جمعے کا دن ہے، اور ہاں سعودی عرب میں 3 ذی الحجہ 1446 ہجری، سبحان اللہ، جمعے کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 30 تاریخ مئی کا مہینہ 2025 فرائیڈے کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کر کر، برکتیں حاصل کر کر جو موقوف ہو رہا ہے اس کے اوپر گواہی دیجئے، نیک مشورے دے کر نیک لوگوں کی مدد اور اپنے آپ کی مدد کری۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور ان کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ قرآن قیامت کے دن تمہارے لیے گواہ بنے گا۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم حدیث 223۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 15۔ اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا اور جس پر چاہے گا رحمت کرے گا، اور اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 16۔ کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائی چھوڑ دیے جاؤ گے، اور ابھی تو اللہ نے ایسے لوگوں کو متمیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 17۔ مشرکوں کو زیبا نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے، جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہو۔ ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہے اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 18۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہی لوگ
امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ میں داخل ہوں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 19، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 20، جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، اللہ کے یہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہیں مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 21، ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودگی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے نعمت ہے جاودانی ہے۔ اللہ اکبر۔ نعمت جاودانی ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 22، اور وہ ان میں آباد رہیں گے، کچھ شک نہیں کہ اللہ کے یہاں بڑا صلہ تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 23، اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابلے کفر کو پسند کرے تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور وہ ان سے دوستی رکھیں اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 24، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہو تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 25، اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے اور جنگ حنین کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرار تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 26، پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 27، آسمان سے اتارے اور کافروں کو عذاب دیا اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 28، مومنو، مشرک تو پلید ہے تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جائے
نہ جانے پائے، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کو جانتا اور حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ سعودی عرب سن لو، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 29، جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہے، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دے۔ اللہ اکبر۔ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، اللہ اکبر، اور بہت چیزیں قرآن نے فرمائی ہیں وہ سب حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 30، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کے ریس کرنے لگے ہے، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 31، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا اللہ بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 32، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دے، اور اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نور کو، علم کو حاصل کرنے کے بعد میں آپ اپنے آپ کو حق بیان کرنے سے نہیں روک سکتے ہو، بیان کرتے رہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو بتاتے رہیے لوگوں کو۔ بہت سارے معجزات اللہ کے ہمارے قریب جڑتے رہتے ہیں ہر لمحہ ہم سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سب سے پیاری نعمت قرآن شریف کو پڑھتے رہیے، بہت پیاری معجزات کو انسانی روحانی طاقت سے جوڑتے رہیے، اور بہت ساری مخلوق سے بھی جوڑتے رہیے۔ آپ جب پڑھتے ہیں تو ہر فرشتے آپ کے اطراف پھر کر آپ پر اللہ کی نعمتیں برساتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی، سبحان اللہ۔ تو اس نعمتوں کو حاصل کر کر، جگر کو مضبوط کر کر، جو موقف پہ ہو رہا ہے اس پہ گواہی دیجیے۔ آئیے جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے، بے ایمانی، ناانصافی، لوگوں کے حق کو چرایا جا رہا ہے، وقت کے مال کو صحیح استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر، غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ورلڈ کے لوگ ایک ہونے بتا رہے ہیں لیکن صحیح طور پر ایک نہیں ہو رہے ہیں، حق طور پر ایک نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ہو جاتے تو کچھ آرٹیفیشل انٹیلیجنسی، ریئل انٹیلیجنسی کو بند کر کر سچائی نہیں چھپاتے، وہ ریئل انٹیلیجنسی بھی آپ کو دھوکہ دے دی۔ یہی کہہ رہا تھا میں کہ یہ ریئل انٹیلیجنسی جو ہوگی، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کو آپ الفاظ کا گیم کھیل کر اس سے کھیل رہے ہو، یہ بھی آپ کو ٹھکرا دی۔ اتنی بڑی لعنت کیسا سہوگی؟ ابھی بھی وقت ہے، جو آپ لوگوں نے چھوٹے بزنس کو ایکوپائی کرنے کے لیے فلسطین کے اوپر جو ظلم کر رہے ہو، جو غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہو، اس سے باز آ جائیے، ورنہ ذلت تو یہاں پہ آ ہی رہے ہو، آخرت جو انسٹاپیبل جگہ ہے وہاں پہ تو تمہاری لعنت تم پہ ہی وزندار ہو جائیں گی۔ تو سمجھو، آگے بڑھو، اور ہاں، جو موقع پر
جو میڈیکل انڈسٹری، جو فارما انڈسٹری جو پروڈکٹ بنا رہی ہے، جو انسٹنٹ پروڈکٹ آپ کو اثر کر رہے ہیں، دوائی، یہ چیز آپ کو نقصان دے رہی ہے. آپ عادی ہو جا رہے ہو، آپ عادی ہو جا رہے ہو انسٹنٹ ہیلنگ کے. یہ ہیلنگ آپ کو تباہ کر دیں گی، آپ کی جنریشنز کو آنے والی تباہ کر دیں گی. اس سے بچیے. علاج کرنا ہے تو سکون سے علاج کریے. سکون کا مطلب، صبر کا مطلب اتنا پیارا بیان ہے کہ صبر کا مطلب اتنی پیاری نعمت ہے کہ لوگ حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی گزار دے رہے ہیں لیکن حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. صبر کا مطلب کیا ہے؟ خود پہ یقین کرنا، اللہ کی نعمتوں سے جڑنا، چیزوں سے جو میٹل چیزاں ہیں ان سے دور ہونا، ان کی حقیقت کو سمجھنا. جب ضرورت ہے جبھی استعمال کرنا، جب آپ کو اس کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے جبھی اس کو کھانا. انسٹنٹ فوڈ تو ایسا پروڈکٹ ہے کہ وار ہونے پر اسے استعمال کرنا چاہیے. یہ لوگ تو انسٹنٹ فوڈ کو ایسا استعمال کروا رہے ہیں کہ ڈیلی پروڈکٹ کے بیسس پہ استعمال کروا رہے ہیں. یہ بہت غلط چیز ہے، آپ کو سمجھنا ہوگا. اور یہ انسٹنٹ پروڈکٹ کے صحیح استعمال کرنے پر آپ کو بہت سارے فائدے ہوں گے، اللہ کی نعمتوں سے جڑ پاؤ گے. اور ہاں، اگر حق طور پر بات کروں گا تو اللہ کی نعمت کی، سب سے پیاری نعمت کی، مومنٹس کی، جو مومنٹس ہم لیتے ہیں، جو آپ لیتے ہیں، یہ مومنٹس جو ہمیں انسان بناتے، انسانی وجود میں ڈالتے، یہ ختم ہو گئے. 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے آپ جو موبائل پہ بیٹھ جا رہے ہو، مومنٹس نہیں لے پا رہے ہو، آپ کے دماغ کو بلر کر دے رہے ہو. آپ باہر نکلیے، مومنٹس لیجئے، چلیے، فٹ پاتھ پر چلیے. گورنمنٹ کو بولیے کہ فٹ پاتھ کو بنائیے. گاڑی چلانے کی روڈ نہیں ہوتی ہے، گراؤنڈز بنائیے، پلے گراؤنڈز بنائیے. بچوں کے لیے ایونٹس کے آرگنائزیشنز کو کمیونیکیٹ کریے. اور ڈیجیٹل اسکیم جو ہو رہے ہیں اس کے اوپر پہلا مدعا اٹھا کر اس کے خلاف آواز اٹھائیے، اس سے کمائیے نا. اور اللہ کی نعمتوں کو نہ چھپائیے. اس نور کی طرح ہے جو آپ چاہ کر بھی خود سے چھپا لو گے لیکن خود سے بھی نہیں چھپا پاؤ گے. کچھ لمحے کے لیے خود کو جھٹلاؤ گے لیکن چھپا نہیں پاؤ گے. تو اسی طرح جو بیماریوں کو لانچ کیا جا رہا ہے لیب کے ذریعے، اگر یہ بیماریاں پبلک کو زیادہ نقصان دیں گے، فارما انڈسٹری کو بوسٹ کرنے کے لیے لوگوں کا نقصان کرتے رہیں گے، تو ہمیں ہر گلی میں ایک لیب کھولنا پڑے گا. ہر گلی میں ایک لیب کھولنا پڑے گا. آج کل ہر گھر میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ گولی چلتے ہی رہتی ہے. میڈیکل پہ جائیں گے تو آپ نان سٹاپ کوئی نہ کوئی خریدتے رہیں گا. تو یہ چیز جو مارکیٹ میں ہمیں فوکس کر رہے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانا ہوگا. اور ہاں، مارکیٹ میں تو جو لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جو لوگوں کو بیمار پڑتے یا نہیں تو مرڈر ہو جاتا ہے، ان کے جو پارٹس کے ساتھ جو کھیل کیا جا رہا ہے پوسٹ مارٹم کے تھرو، اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہوگی. اور اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر اس کے خلاف ایک مشین لانچ کرنی پڑے گی، اسکینر مشین، جو انسان کے پرزوں کا پورا اسکین لے کر موقع واردات کو بتا سکتے، بیان کر سکتے ہیں. کیونکہ ایسا ہو گیا ہے کہ پارٹس کا بزنس تو بوم چل رہا ہے اور انہیں اور لت بڑھ رہی ہے اور ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے مارکیٹ میں. تو ان کی سپلائی کو روکنا پڑے گا. جو لوگ نشہ کرتے ہیں، جو غیر ضروری چیزیں کھا کر پی کر لوگوں کے پارٹس کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، پیسے خرچہ کر کر لوگوں کے کمائی یعنی ان کی دولت، باڈی کی دولت حاصل کرنے کے لیے کچھ کھیل کھیلتے ہیں، ڈیپ ویب کے ذریعے مرڈر کرواتے ہیں یا ایکسیڈنٹ کروا کر پارٹس کا بزنس کھیلتے ہیں. اس کے خلاف ہمیں فیصلہ لینا ہوگا، ورنہ لوگ انسانیت سے دور ہو جائیں گے. اور ہاں، جو مارکیٹ میں جو مرحومین کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ بربریت کی جائے یا اس کے خلاف کوئی سازش کی جائے، تو ہمیں سمجھنا ہوگا اللہ کی نعمتوں سے نور سے جڑے رہ کر صحیح فیصلے لے کر آگے بڑھنا ہوگا. اور مارکیٹ میں جو چل رہا ہے کرائم، جو باڈی کے پارٹس کا چوری کرنے کا کرائم، اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانا ہوگا. کیونکہ جو میڈیکل انڈسٹری
آپ کو ٹھیک کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، جو کروڑوں کا بلینس آف ٹریلینس آف روپیز کا بزنس کرتی ہے، جو مارکیٹ میں نئے نئے بیماریاں لانچ ہونے کے بعد میں اس کے ویکسینز بیچا کرتی ہے، جو آپ کی امیونٹی بوسٹ کے نام پہ بزنس کرتی ہے، ڈاٹا لیتی ہے آپ کی باڈی کے پارٹس کا ڈاٹا لیتی ہے. تو آپ سوچئے کہ یہ کمپنیز کیا چاہ رہے ہیں. یہ آپ کو بوسٹ کرنا چاہتے ہوتے تو آپ کے اطراف میں ایک گرینری فوکس آپ کے لیے گراؤنڈ بناتے، آپ کے لیے ورک آؤٹ کی جگہ بناتے، آپ کے پروڈکٹس مارکیٹ میں جو پیکیج پروڈکٹ ہے اسے دور کرتے آپ سے، آپ کے لیے بہت سارے امیونٹی بوسٹنگ کے آئیڈیاز آپ کو بتاتے، گڈ سلیپ کے میتھڈز آپ کو بتاتے، فون کے ڈیوائسز کے استعمال کرنے کے نقصان آپ کو بتاتے، بہت ساری چیزوں سے آپ کو جوڑ سکتے تھے، لیکن ان کو چاہیے صرف ڈاٹا. اگر یہ ڈاٹا ایک دن بھی بلیک آؤٹ ہو جائے تو ان کے لیے قہر کے برابر ہوگا، حالانکہ یہ ورلڈ وار 3 ہو جائے گا. انہوں نے کوشش کیا ہے ریسنٹلی ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کے اوپر، اس نے تو منع کر دیا ہے ان کی بات. یہ لوگ تو سمجھ گئے ہیں کہ ان کے ہی گناہ ان کے اوپر بھاری پڑ گئے ہیں، کیونکہ اللہ کی نعمت نور کسی سے چھپی نہیں ہے. ہر مخلوق کو اللہ کی نعمت کا مزہ ملتا ہے اللہ کے ہی حکم سے، اور ہر مخلوق کو اللہ کے ہی نعمت سے شفا بھی ملتا ہے اللہ کی ہی حکم سے. اللہ کا حکم ایک ایسا حکم ہے کہ کون سی بھی برائی اس پہ حاوی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ نیک مخلوق کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر لمحہ ہر نعمت سے اسے نیک مخلوق کو جوڑتے ہیں. تو آپ لوگ جو کھیل کھیل رہے ہو، یہ کھیل انشاءاللہ اللہ کی نعمت پر ہی بند ہوگا. جو چیزیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں، جو چیزوں کو آپ محسوس کر رہے ہوں ڈاٹا کے بیسس میں، یہ آپ کے لیے بہت کم ہے، لیکن اللہ کی جو نعمت، جو فرشتے جو دیکھ رہے ہیں وہ ہر اینگل سے دیکھتے. آپ تو صرف 1 اینگل سے دیکھ رہے ہو انسان، فرشتے تو ہر اینگل سے دیکھ رہے ہیں، اور ان ڈاٹا کے نمبروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور انہیں بھی الٹ پلٹ کرنا اللہ کے حکم سے جانتے ہیں. تو تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر ہمیں اللہ کی نعمت کو استعمال کرنا آتا ہے، قرآن شریف کو پڑھنا آتا ہے، اور علم کو حاصل کرنا آتا ہے، صحیح فیصلے لے کر جیت حاصل کرنا آتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. میں آپ سے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.